بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر بھی سیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھے حکیم تھے، اور اللہ کی قسم نبی اکرم سے بڑا حکیم کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ایک ڈاکٹر، ایک حکیم اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے، امام احمد اپنی مستد کے اندر نکالتے ہیں، نقل کرتے آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، کیا میں آپ کے یہاں رہوں؟ میں لوگوں کا علاج میں ڈاکٹر حکیم ہوں، میں علاج کرنا جانتا ہوں، کیا میں علاج کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوق سے رہو۔ کون منع کر رہا ہے تمہیں؟ شوق سے رہو۔ کہا اللہ کے نبی 6 مہینے کے بعد جانے لگا، 6 مہینے رہا، 6 مہینے کے بعد جب جانے لگا تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں جا رہے ہو؟ کسی نے منع کیا؟ کہا نہیں۔ کسی نے روکا؟ کہا نہیں۔ پھر کیوں جا رہے ہو؟ کہا کیا کروں گا رک کر؟ جملوں پر غور کریے، کیا کروں گا رک کر؟ کہا اللہ کے رسول نے کہا کیوں، کیا بات ہو گئی؟ کہا اللہ کے رسول 6 مہینے ہو گئے، 6 مریض نہیں آئے میرے پاس، میں کیا کروں گا یہاں رک کر؟ تو اللہ کے نبی نے کہا اچھا یہ بات ہے، تو جانتے ہو لوگ کیوں نہیں بیمار ہوتے ہیں؟ ہمارے فالوورز، ہمارے چاہنے والے کیوں بیمار نہیں ہوتے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول راز کیا ہے؟ آپ نے کہا، جملہ دیکھیے، آپ نے کہا میرے فالوورز، میرے بلیورز، مجھ پر ایمان لانے والے، میرے صحابہ اس لیے بیمار نہیں ہوتے ہیں کیونکہ یہ مسواک بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے سیدھے سیدھے کہہ دیا بیماریوں سے بچنا ہے تو مسواک کا استعمال کرو۔ ڈاکٹر مورس جو امریکہ کا بہت بڑا ڈاکٹر ہے پیٹ کا، اس نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ مسواک، اور اس میں بھی پیلو کی جو مسواک ہوتی ہے وہ بڑے فائدے مند ہوتی ہے، اس نے لکھا ہے کہ جو شخص پیلو کی مسواک کرے اور برابر کرے اور کنٹینیو دن میں 2-3 بار اس کو اپنا عادی بنا لے تو ایسا شخص کبھی بیمار نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ پیلو کی مسواک کے بعد جو لعاب پیٹ کے اندر جاتا ہے وہ پیٹ کے تمام جراثیم کو مارتا ہے اور پیٹ کے تمام امراض میں فائدہ کرتا ہے، وہ لیور کو بھی طاقت پہنچاتا ہے، وہ کڈنی کو بھی طاقت پہنچاتا ہے، وہ لعاب جو مسواک کرنے کے بعد جو زبان کے ذریعے تھوک جو اندر جاتا ہے وہ قبض میں بھی کام آتا ہے، اور اس نے بہت سے اس کے فائدے بتائے ہیں، اور یہ سارے فائدے تو اللہ کے نبی نے نہیں بتائے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میری امت، میرے صحابہ مسواک بہت زیادہ کرتے ہیں اس لیے بیمار نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی مسواک کرو گے تو پیٹ ٹھیک رہے گا، اور جب پیٹ ٹھیک رہے گا تو تم ٹھیک رہو گے، کیونکہ پیٹ کی بیماریاں ہی ساری بیماریوں کی جڑ ہوا کرتی ہے۔ اگر آپ کا پیٹ ٹھیک ہے تو آپ بالکل صحیح و تندرست ہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں سے اندازہ لگائیں آپ، علامہ شاکر نے تعلیق لگائی ہے اس پر اور کہا بھی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک پر کتنی زبردست یہ نصیحت تھی کہ مسواک، میری امت کے لوگ مسواک بہت زیادہ کرتے ہیں۔ مسواک جو 2-3 بار کرے گا، یہ ڈاکٹر مورس نے کہا تھا، اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بسواک، اگر میری امت پر مشکل نہ ہوتا، میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں ان کو حکم دے دیتا کہ وہ ہر نماز سے پہلے یا ہر وضو سے پہلے مسواک کریں، یعنی 5 ٹائم مسواک کریں یا 5 وقت وہ مسواک کریں اور اس کے بعد نماز پڑھیں۔ آپ اندازہ لگائیں، لیکن میری امت پر دشوار ہے۔ گاؤں دیہاتوں کے لوگوں کو تو آسانی سے مل جائے گی، لیکن شہر والے کہاں دوڑیں گے، کہاں بھاگیں گے، تو تھوڑا سا مشکل ہے ان کے لیے مسواک۔ تو میرے بھائیوں، یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے بڑے حکیم تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک چیز اور دیکھیے، یہ چھینک آتی ہے نا، چھینکتے ہیں جو ہم اور آپ، تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ دنیا شفتر تھی، کھانسی آئے تو یہ کچھ نہیں کہتے ہیں، نزلہ آئے کچھ نہیں، زکام ہو کچھ نہیں، چھینک آتی ہے تو کہتے ہیں الحمدللہ۔ ایسا کیوں؟ سائنس نے ثابت کر دیا ہے، آج کی میڈیکل تعلیم نے ثابت کر دیا ہے کہ جب آدمی کو چھینک آتی ہے تو چھینک آنے ہی کے ساتھ ساتھ اس کی 5 سیکنڈ کا مطلب آدھا سیکنڈ، 0.5 سیکنڈ کا مطلب آدھا سیکنڈ کے لیے اس کے دل کی دھڑکن بالکل بند ہو جاتی ہے، ایک دم بند،
اور دل کی دھڑکن جب بند ہوتی ہے تو اس بات کا اندیشہ بھی ہے کہ یہ چھینکتے وقت کہیں دل کی دھڑکن بالکل بند نہ ہو جائے، لوٹ کر دوبارہ ہی نہیں آئے۔ جب آدمی کو چھینک آئی، چھینکا اور اس کے بعد اس نے دیکھا کہ دل کی میری دھڑکن بند ہوئی اور پھر میری دھڑکن واپس آ گئی، تو اس پر کہتے الحمدللہ۔ اللہ کے رسول نے کہو الحمدللہ، یعنی تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے۔ اب ان بریکٹ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے ہمارے دل کی دھڑکنوں کو روکنے کے بعد دوبارہ جاری کر کے اس نے نئی زندگی دی ہے، اس لیے ہم تمام تعریف اس اللہ کی ہے، تمام تعریفوں کا مستحق وہ اللہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، آشاریہ 5 سیکنڈ کے لیے دل کی دھڑکن کا بند ہو جانا اور محمد رسول اللہ کا چھینکنے پر ہی الحمدللہ کہنا، اور جو دوسرا سن رہا ہے اس کو یہ کہنا کہ وہ کہے یرحمک اللہ، اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے، اللہ تمہارے اوپر رحم کرے، یعنی اس نے دوبارہ تمہیں زندگی دی، اللہ مزید تمہیں اور رحم کرے تمہارے اوپر، یہ تعلیم بتلا رہی ہے میرے بھائیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے حکیم تھے، ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے۔ اور بتائیے، پیشاب جب آدمی کرتا ہے استنجا تو پانی، بڑے بڑے لوگ آشدر ہیں، حالانکہ ہمارے بہت سے ہندو بھائی کان میں دھاگا لگا لیتے ہیں، جاتے ہیں بیچارے پیشاب کرنے، جنیو پہن لیتے ہیں، لیکن ہندو دھرم کے اندر ایک بات بتا دوں، کوئی بھی پوجا بغیر اسنان کے یا بغیر نہائے ہوئے نہیں ہے۔ جب بھی آپ پوجا کریں گے تو نہانا، اگر 2 ٹائم پوجا کرنا صبح شام تو دونوں ٹائم نہانا ہے، اگر آپ 10 مرتبہ پوجا کریں گے تو 10 مرتبہ نہانا ہے۔ ان کے یہاں اسنان ہے ضروری، لیکن پیشاب وہ بغیر پانی ہی کے کریں گے، اور پانی کا استعمال شاید ہی مسلمانوں کے علاوہ دنیا کی اور کوئی قوم کر رہی ہو۔ لیکن میڈیکل سائنس یہ بھی ثابت کر چکی ہے کہ پانی کا استعمال بے حد ضروری ہے، کیونکہ پیشاب کے اندر یورک ایسڈ پایا جاتا ہے، یورک ایسڈ۔ آپ زمین پر جب پیشاب کریں گے تو آپ دیکھیں گے اس میں پھینا ہوتا ہے، پھینا وہی یورک ایسڈ ہے۔ اگر آپ نے کسی کھیت میں پیشاب کیا اور آپ کا پیشاب کسی پودے پر چلا گیا تو وہ پودا جل جائے گا، اس میں یورک ایسڈ پایا جاتا ہے، اس پودے کی زندگی ختم ہو جائے گی، بعد میں مرجھا جائے گا کیونکہ ایسڈ اس کے زندگی کو ختم کر دے گا۔ لیکن یورک ایسڈ کے اثر کو ختم کرنے کے لیے پھر پانی کی ضرورت ہے، جہاں تیزاب ہوتا ہے وہاں پانی ڈالا جاتا ہے تاکہ تیزاب کے اثر کو ختم کر دے۔ یورک ایسڈ جہاں پایا جا رہا ہے، پیشاب آپ کر رہے ہیں، پیشاب پودے پر گیا اور آپ نے وہیں پر اپنی شرمگاہ کو پانی سے دھو لیا، تو وہ پانی بھی بہتے ہوئے جب جائے گا تو اسی پودے کے پاس پہنچ جائے گا جہاں آپ نے پیشاب کیا ہے، اور وہ پانی آپ کے اس پیشاب میں جب مل جائے گا تو وہ اس کے یورک ایسڈ کے اثر کو ختم کر دے گا اور پودے کی زندگی کو دوبارہ بحال کر دے گا۔ اور پیشاب کرنے کے بعد جب آدمی پانی سے دھو لیتا ہے اور استنجا کر لیتا ہے، ایسی پوزیشن میں وہ پینس کینسر سے بچ جاتا ہے، کیونکہ پانی سے نہ دھونا اور استنجا نہ کرنا یہ بڑے بڑے ڈاکٹرز نے، یہاں تک کہ ڈاکٹر شرما نے، اور بھوپال کا جو سرجن ڈاکٹر تھا ڈاکٹر شیو شکتی سروپ، جو اسلام لایا تھا قرآن کی سورہ مریم پڑھ کر اور سورہ نساء کی چند آیتیں پڑھ کر، تو وہ اسلام لے آیا تھا۔ اور میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے گا، اس نے بھی لکھا ہے، اس نے بھی اس بات کا اعلان کیا ہے کہ جب آدمی پیشاب کرتا ہے اور اس کو دھوتا نہیں ہے، استنجا نہیں کرتا ہے، اور ایسی پوزیشن میں اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ شاریرک سمبند بنا لے، سمبھوگ کر لے، ہم بستر ہو جائے، تو اس کی ہونے والی اولاد کو بھی خطرہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنگ نہ ہو، اپاہج نہ ہو، اور کہیں وہ کوڑی نہ ہو جائے، کیونکہ ایسڈ کا اثر ماں کے گربھ اور رحم اور بچے داری تک پہنچ چکا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا اندازہ لگائیے، آپ پیشاب کیا، ایسے ہی ہم چین کھولی اور پیشاب کر لیا، کہا نہیں جاتا لیکن کہہ دیتا ہوں، گدھے کی طرح، کتے کی طرح پیشاب کر لیا اور پھر چین چڑھائی چل دی ہے۔ اب وہ جو یورک ایسڈ کا اثر آپ کے گپتانگ میں جو لگا رہا ہے، وہ اس کے لیے پینس کینسر کا خطرہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ آپ پڑھیے، پانی کا استعمال یا مٹی کے تاک ڈیلے، مٹی کے تاک ڈیلوں کا تو کرشمہ ہی کچھ عجیب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا تھا، تم لوگوں میں سے جب کوئی پیشاب یا پاخانے کے لیے جائے تو اتنا دور چلا جائے، اتنا دور چلا جائے کہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔
پانی کا استعمال کرنے سے پہلے اللہ کے نبی سے جناب محمد رسول اللہ نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ وہ تین مٹی کے ڈھیلے، کم سے کم تاک ڈھیلوں کا استعمال کیا جائے. پانی نہیں ہے تو مٹی کے ڈھیلے استعمال کریے آپ، لیکن پانی بھی ہے اور مٹی کے ڈھیلے بھی اگر آپ کو مل رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ مٹی کے ڈھیلے استعمال کر لیں اور پھر پانی کا بھی استعمال کر لیں. لیکن پانی نہیں ہے تو مٹی کے ڈھیلے، اور وہ بھی تاک ہونا چاہیے 3 5 7. آپ نے کہا کہ 3 پتھروں سے 3 ڈھیلوں سے کم نہیں ہونا چاہیے. ان ڈھیلوں کا معاملہ آپ معمولی مت سمجھیے. یہ بیچارے کل تک مذاق اڑاتے تھے یہ یہودی اور عیسائی، اور جب اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ وہ جب جائے تو دور چلا جائے اور اپنے بائیں پیر پر زور ڈال کر بیٹھے اور مٹی کے تاک ڈھیلے استعمال کرے، تو حضرت سلمان فارسی نے جب یہ بیان کیا، لوگوں کو بتایا، تو یہودیوں نے مذاق اڑایا. اے سلمان فارسی، کیا تمہارے نبی کو اتنی جاہل قوم ملی ہے کہ وہ پیشاب و پائخانہ کرنے کا طریقہ بھی نہیں جانتی؟ تمہارا نبی بتاتا بائیں پیر پر زور دے کر بیٹھو، دور نکل جاؤ. ہاں، پانی نہ ملے تو مٹی کے ڈھیلے استعمال کرو. یہ پیشاب و پائخانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. کیا اتنی جاہل عورت جو قوم تمہیں ملی ہے تمہارے نبی کو ملی ہے؟ حضرت سلمان فارسی نے جو جواب دیا تھا وہ جواب یہ، ہاں یہ جاہل قوم نہیں ہے، یہ فخر ہے مجھے کہ مجھے ایک ایسا نبی ملا ہے. جس طرح ایک باپ اپنے بچے کو چلنا سکھاتا ہے، اٹھنا بیٹھنا سکھاتا ہے، بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو پیشاب و پائخانے کا طریقہ سیکھ کر نہیں آتا ہے، اس کی ماں اور اس کے باپ اس کو سکھلاتے ہیں. الحمدللہ مجھے ایک ایسے نبی ملے جو باپ کی طرح شفقت کرتے ہیں، جو باپ کی طرح پیار کرتے ہیں، جو ہمیں بتلاتے ہیں کہ غلط طریقہ کیا ہے اور صحیح طریقہ کیا ہے. پیشاب ایسے کرو، بیٹھ کر کرو، کھڑے ہو کر نہیں کرو. اس طریقے کی باتیں ہمارے نبی بتلاتے ہیں. ہمیں تو فخر ہے، ہمیں تو گرو ہے اپنے نبی پر کہ وہ ماں باپ کی طرح ہم پر شفقت کرتے ہیں. طب نبوی اٹھا کر دیکھیے، علامہ ابن قیم الجوزی کی لکھا ہے کہ مٹی کے تاک ڈھیلوں کا استعمال اتنا زبردست ہے اور اتنی بڑی حکمت ہے کہ جو لوگ لیٹرین کے بعد، قضاء حاجت سے فارغ ہو جانے کے بعد، پانی ہونے کے باوجود بھی اگر مٹی کے ڈھیلوں کا استعمال لازمی بنا لے اور وہ کرنے لگے، مٹی کے ڈھیلے استعمال کرنے لگے، تو ایسے شخص کو بواسیر کی، پائلز کی بیماری نہیں ہو سکتی ہے. یہ طب نبوی کے اندر علامہ ابن قیم نے لکھا ہے. اور تعجب کریں گے آپ، ڈاکٹر شیو شکتی سروپ جو بہت بڑا MS ہے، سرجن ہے بھوپال کے اندر، جس کا نام آج اسلام الحق ہے، اس نے بھی ہزاروں بواسیر کے آپریشن کیے ہیں اور انہوں نے بھی اس بات کو صحیح ثابت کیا ہے اور کہا ہے کہ مٹی کے تاک ڈھیلوں کا استعمال انسان کو بواسیر کی بیماری سے بچاتا ہے. میرے بھائیوں، آج یہ میڈیکل سامنے آ رہی ہے، آج یہ ریسرچ سامنے آ رہی ہے، جس کو جناب محمد رسول اللہ 1400 سال پہلے بتا چکے ہیں. اتنے بڑے حکیم تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی اکرم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے.